الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ان کو جناب اسحاق علیہ السلام عطا کیے، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام، وَجَعَلْنَا اور ہم نے رکھ دی فی ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ ان کی اولاد میں نبوت، والکتاب اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہے۔ ولوطاً اور جناب لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشہ بے شک تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین تم سے پہلے جہان میں اس معاملے میں کوئی بھی سبقت نہیں لے کے گیا۔ اینکم لتأتون الرجال کیا بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو، وتقطعون السبیل اور راستے کو کاٹتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں کے اندر اعلانیہ برائی کو۔ فما کان جواب قومہ تو بس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا سوائے اس کے ان قالوا کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ تو لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال تو جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا، رب انصرنی اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما، علی القوم المفسدین فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ یہاں ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، اس کے عوض میں قوم نے ماننے کی بجائے ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، اللہ نے وہاں سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد باپ نے بھی کہہ دیا کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ وگرنہ میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نکل پڑے۔ اور جب انسان یہ سارا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو کتنے غمزدہ ہوتے ہیں۔ وہی حالت اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ جب آپ بیت اللہ سے جا رہے تھے تو بیت اللہ کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن تیری قوم یہاں رہنے نہیں دیتی۔ یہ ایک انسان کتنا افسردہ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری کیا تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، تو اس موقع پہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب ہم نے اسحاق و یعقوب کی، یعنی اسحاق ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹا بھی ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ پروان بھی چڑھے گا، جوان بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاحب اولاد کر دے گا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ساتھ میں اولاد مل جانا یہ تو ایک روٹین چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کی خاص خاصیت یہ ہوگی کہ ہم نے تمہاری اولاد کے اندر نبوت اور کتاب کو رکھ دی ہے۔ اس کے بعد کتنے پیغمبر آئے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی یعنی پیغمبر آئے ہیں وہ انہی کی آگے نسل سے، انہی کی اولاد سے ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام سے آگے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یہ سارے پیغمبروں کا سلسلہ۔ اور پھر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو نبوت عطا کی، والکتاب اور کتاب عطا کی، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ان کا اجر دیا، صلہ دیا اچھائی اور نیکی بھلائی کا، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جناب ٹھیک ہے ذوالقرنین ان کو دیکھ لے، اور اس طرح جناب سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ان کے بیٹے ان کے والد جو تھے جناب داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور ساتھ میں بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے۔ تو ان سب کو فرمایا ہم نے دنیا میں بھی بہترین صلہ دیا اور آخرت میں بھی یہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ولوطاً اس کا، اور یہ دیکھیں اس چیز کو کہ وہ اکیلے تھے لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں بھی غلبہ عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں کے اندر شامل تھے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دن بدل دیے، تلک الایام نداولها بین الناس، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف وہ تھے جن کے پاس بادشاہتیں تھیں اور اس وقت ان کا پورے کا پورا کنٹرول تھا کہ ایک پیغمبر کو اتنے سرکش تھے کہ آگ میں پھینک سکتے تھے اور پھینکا، اور پھر ہجرت پہ مجبور کر سکتے تھے، بلکہ ان کو نکال دیا اپنے گھر سے۔ اور یہی مکے کی صورت تھی کہ اس وقت بھی وہ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی انہوں نے فیصلہ کیا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قید میں جکڑ دیں، بند کر دیں تاکہ یہ دعوت ان کے رک جائے۔ تو فرمایا یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آنے والا ہے، جس طرح اس نے بھی غالب کیا اسی طرح اب بھی ہونے والا ہے۔ اگر تم مان لو گے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، ان لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو بڑے بڑے ان بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دنیا سے اس طرح ختم کیا کہ آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولوطن، اور ایک آدمی جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت ایمان لے کے آئے، لوط علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی۔ اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشہ، وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کی قوم جو ہے وہ ایسی برائی کے اندر مبتلا تھی کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ برائی اس قوم سے شروع ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے یہ برائی اس دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اور یہ برائی کیسے شروع ہوئی؟ بہت ساری بنی اسرائیلی روایات ہیں جس کا ذکر کرنا جو ہے وہ، ایک تو یہ ہے کہ ان کی بات سند یا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب سے، اسرائیلی روایات ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے جو خلاصہ ذکر کر دیا وہ قرآن پاک نے یہی ہے کہ وہ ان کے اندر یہ ایسی برائی تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود، قوم لوط کا انجام دیکھنے کے باوجود اور ان نافرمانوں اور باغیوں کا انجام دیکھنے کے باوجود آج پھر اسی تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، آج پھر اسی چیز کو لایا جا رہا ہے کہ عورت کی عورت سے شادی ہو رہی ہے اور مرد سے شادی کر رہا ہے، تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہی ہوتی ہے نا، تو پھر کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے، اور پھر عذاب اور سزائیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو اب وہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کریں گے، یہ تو کنفرم ہے نا، اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اس کے آغاز کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر جو وہ بتا رہا ہے اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جب اس کے مخالف جائیں گے اور اس کے مخالف اپنے اعمال و افعال ہوں گے اور ہماری تہذیب اس کی طرف اس کو لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا نتیجہ تو وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمایا انکم لتأتون الرجال، جناب لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو واضح نصیحت کی کہ تم یہ مردوں کے پاس آتے ہو، وتقطعون السبیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے ایک خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے کہ نکاح کی صورت ہے، اس میں خاندان اور یہ سارا سلسلہ نسب ہوتا ہے، تو اس کو تم کاٹ دیتے ہو، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس میں تمہاری کوئی رغبت نہیں ہے۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلسوں کے اندر اعلانیہ برائی کے اپنے قصے اور واقعات سناتے ہو کہ ہم نے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اور آج کل بھی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ نیکی کرتے ہوئے، بلکہ نیکی تو بتانا یا نیکی کی تبلیغ یا نیکی کا حکم دینا اس کو باعث عار سمجھا جاتا ہے، باعث شرم سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی برائی ہے، گناہ ہے، معصیت اور نافرمانی ہے تو اس کا اظہار یوں کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی بہادری کی علامت ہے یا اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا جس کی وجہ سے اسے کوئی ولایت مل چکی ہے یا جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، تو وہ اس خوشی کے ساتھ اس برائی کا، جب اعلانیہ برائی ہونی شروع ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ جب تک ایک بندے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا کسی دوسرے کو علم نہیں ہے تو وہ اس کو چھپاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھپا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے ان کی نیکیاں تھیں، بڑی بڑی نیکیاں تھیں ان کی، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور کچھ ان کے پلے نہیں رہا۔ کون لوگ تھے؟ یہ مجاہرین تھے، جو گناہ بھی کرتے تھے اور پھر گناہ کا اعلان بھی کرتے تھے، گناہ کو آگے ذکر بھی کرتے تھے، تاکہ جو سننے والا ہے، کرنے والا ہے، ہماری سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی بے لگام ہو چکا ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے پتہ نہیں یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں کرنے والی، ہر ایک چیز کو وہاں پھیلایا جا رہا ہے، تو بجائے جو برائی کو روکنا ہوتا ہے وہ برائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، فحاشی اور یعنی اس کو مزید پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ایسے راستوں کو مزید ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے، جس طرح کہ سورہ لقمان میں بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اس کے نام سوائے اس کی تنبیہ کے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجلسوں اور محفلوں میں ایسی باتیں ہوں گی تو پھر اسی طرح کا ماحول بنے گا۔ تو فرمایا فما کان جواب قومہ، جب یہ باتیں ان سے کہی گئیں تو انہوں نے کہا الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، ڈرا رہا ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے، جاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو نا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو مکے کے اندر بھی دیکھیں نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہی بات کی، انہوں نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں، اگر تم سچے ہو ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچا ہے نا تو پتھر برسا دے آسمان سے ہم پہ، ہم ماننے والے نہیں۔ اور اس طرح کی آج بھی، اور بھائی جب بھی کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملے نا تو اپنے اندر اتنی یہ جرأت و بہادری مت پیدا کریں کہ اللہ کے عذاب کی دعوت دینے والے بنے، بلکہ دعا ہو کہ اللہ اگر یہ ٹھیک ہے تو میرا سینہ کھول دے، مجھے ہدایت کی توفیق دے دے، اگر یہ غلط ہے تو اس کو ہے اپنے اعمال و افعال کو درست کرنے کی
توفیق عطا کر دے، بجائے اس کے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جناب مجھ پہ یہ ہو جائے، مجھ پہ یہ ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، میرے بیٹے کی قسم، فلاں کی قسم، اس طرح کی اپنے اوپر لان تان بسا اوقات کر رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اس طرح کی چیزیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. بسا اوقات انسان کی زبان سے کوئی الفاظ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فوراً اسی طرح اس کے ساتھ وہ معاملہ بیت جاتا ہے. تو سرکشی اور بغاوت کی حد یہ ہے کہ وہ یہ اللہ کے عذابوں کو اور اللہ کی باتوں کو چیلنج کرنے لگ گیا. اور آج بھی ماحول اسی طرح سے بن رہا ہے کہ مولوی صاحب آج تک کیتا کی اسی لے آؤ، کہاں اگر اللہ کا عذاب آتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسے ہونے والا ہو کہ قبر کے اندر یہ معاملات ہوں، اس کے بعد کو اٹھاؤ. وہی جاہلیت والا نظریہ ایک کس پھکے کے اندر کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، اس کے نظریے کے اندر وہی ابو جہل والی جاہلیت اور وہی قوم لوط والی جاہلیت جو ہے، وہی سبق، وہی ترانے، وہی الفاظ، تھوڑے سے جدید اردو میں لگا لیں، پنجابی میں لگا لیں، پشتو میں لگا لیں، باقی وہ کچھ اور زبان میں ہوں گے. بس اتنا فرق ہے، باقی زبانیں یعنی کلمات اور اس کا جو مطلب ہے وہ وہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو قال رب انصرنی، تو جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا اس انداز میں اور کہا کہ اللہ اب یہ قوم کو سمجھا دیا، ان کو بتا دیا، پیغام پہنچا دیا، اب یہ بجائے ماننے کے جو انکار کر رہے ہیں اور اس صورت میں انکار کر رہے ہیں کہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو اللہ تجھ سے ہی مدد کی استدعا ہے، دعا ہے، اور تو ہی مدد کرنے والا ہے. یعنی پیغمبروں نے بھی مشکل گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہی آواز دی، اور پیغمبروں کی مشکلیں جب اللہ ٹالنے والا ہے تو کسی دوسرے کی مشکل دوسرا کون ٹال سکتا ہے. اس لیے مشکلات کا حل کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے. تو کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ یہ فسادی قوم ہے ان کے خلاف میری مدد فرما. اور پھر کیا ہوا وہ واقعہ یہاں جب ہم پیچھے کافی پڑھ آئے ہیں کتنی دفعہ، تو یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے پتھروں کی بارش، اس نے سمجھا کہ قید سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بادل آ رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی یہ کر رہے ہیں کہ بارش آئے گی اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ محظوظ ہوں گے. لیکن وہ بارش جو بارش نہیں تھی بلکہ وہ بادل تھے، اور ان بادلوں کے اندر وہ بارش والے قطرے نہیں تھے بلکہ اس میں پتھر تھے اور سجیل منضود تھے، اس پہ نام بھی درج تھے، اور وہ اس قدر نوکدار تھے کہ وہ لگتے تھے اور ان کو ختم کرتے جاتے تھے. اور فرمایا کہ ہم نے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس طرح جس طرح بھوسا ہوتا ہے یوں ان کو کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ، چاہے نیک بھی ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں نا، تقوی کی یہ علامت ہے کہ اچھا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. اور بغاوت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کر کے بھی ہلا شیری دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں، خیر ہے، یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں چل رہا ہے ایسے ویسے. تو یہ بغاوت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنے نیک اور صالح بندوں کے اندر شامل رکھے. صدق اللہ العظیم.